ڈاکٹر لبنہ آپ بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سو مچ اسد بھائی فار گیونگ اس اپرچونیٹی ٹو ٹاک. اور امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. مجھے جو ہے نا ابو طالب بھائی کو رسپونڈ کرنا تھا اسی حوالے سے، کیس کی اپڈیٹ کے حوالے سے. تو صبح صبح خیر الحمدللہ لائک ہمارے پاس مارننگ تھی جب مجھے پتہ چلا کہ جسٹس اقبال کلہوڑو صاحب جو ہے واپس آ گئے ہیں، اور وہ جو ہے انہوں نے بچی کو طلب کیا ہے اس کے فرائیڈے کو. تو دیٹس اے گڈ نیوز، اور ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے، کیونکہ میں نے ابھی وہ جو 4 نیوز آن لائن والے ہیں یوٹیوب کے ہیں، تو انہوں نے اپڈیٹ کیا ہوا تھا اس حوالے سے، اور جبران ناصر صاحب کا انٹرویو دیا ہے اور ان سے پوائنٹس وغیرہ لیے اور ان کا ٹیک لیا کہ کیا جسٹس نے کیا بات کی ہے. تو جتنی بھی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے، اگر جو ہے ان کے مغویہ بچی کے وکیل اگر ہوپ فل ہیں تو ہمیں بھی ہوپ فل رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کتنے عرصے سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی سارے اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آئے ہیں، رولر کوسٹر کی طرح تھا یہ کیس. بٹ اسٹل اگر دیکھا جائے تو اب اس میں ایک اچھی ہوپ جو ہے نظر آ رہی ہے کہ بچی نے اپنی ول کا اظہار بھی کر دیا ہے، اور لائر بھی بہت کانفیڈنٹ ہے، اور پیرنٹس سے بھی انہوں نے بات کی تو پیرنٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے لیٹرز وغیرہ اور باقی چیزیں پبلک کی ہیں جو کورٹ نے اب اوپن کرنی ہے، ان کو آف کورس جج نے بھی اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جمع کروا دیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں، کہیں ایسا نہ ہو جائے. دیکھیں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے جو اسٹریٹ فارورڈ ہمارے سامنے چیز سامنے آ رہی ہے. اور اس میں سے سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جسٹس اقبال کلہوڑو صاحب کا اگر آپ پہلے دیکھیں اس کیس میں جو رول رہا ہے بہت پازیٹیو اور بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. انہوں نے جس طرح سے اس کیس میں اچھی پریسیڈنٹ سیٹ کی، کافی زیادہ اس میں اچھے ڈیسیژنز دیے. اس کے بعد یہ چھٹیوں پہ چلے گئے تھے اور بعد میں ہم نے سنا کہ کیس کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا ہے. اس کے باوجود بھی کیس جو ہے کافی حد تک بہتر تھا، بٹ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز ہم نے دیکھے اور کچھ ٹویسٹ بھی دیکھے. لیکن اب اگر لائر کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں جوڈیشل سسٹم پہ تو ہمیں ان باتوں پہ نہیں جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ظہیر سے ملوا دیں، کیونکہ جبران ناصر نے جہاں یہ پٹیشن فائل کی ہے کہ بچی کو جو ہے اب ملنے کے لیے اس کی کسٹڈی کے لیے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کوئی ہیبیس پٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ لیگل ٹرم میں ظاہر ہے ہمیں اتنا نہیں نالج. تو ہیبیس پٹیشن کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچی کی ول تھی وہاں پہ رہنے کی چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں، تب تک تو وہ چائلڈ پروٹیکشن میں اس میں موجود تھی اور اسٹیٹ کی کنفائنمنٹ میں تھی اور اسٹیٹ کی کسٹڈی میں تھی. اب کیونکہ اس کے نیچرل گارڈین پیرنٹس ہیں، وہ اس کی کسٹڈی لینا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے وہ پٹیشن فائل کی ہے کہ اب اس کی ول ہے، شی وانٹس ٹو گو بیک ہوم. تو اب جج جو ہے اس کو جسٹس جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو بلایا جائے اور بچی کی اسٹیٹمنٹ لی جائے. جو دوسری اس میں انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے کہ اس چیز کو میک شور کیا جائے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ریمیڈی لی ہے، جبران ناصر صاحب بتا رہے تھے، اور وہ ریمیڈی یہ ہے کہ جی کوشش کی جائے کہ بچی کا ظہیر کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو. تو آئی ہوپ سو کہ اس چیز کو میک شور کیا جائے گا کہ بچی جب اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے آف کورس ایکیوز شوڈ ناٹ بی ان فرنٹ آف ہر. تو یہ ایک جو ہے نا جبران ناصر یا ان کے پیرنٹس آف کورس دے ول بی لائک مور اپریہینشن شوئنگ اپریہینشن اباؤٹ دیٹ. لائک ہم لوگ تو کر ہی رہے ہیں، ہم لوگ پھر بھی آؤٹ سائڈرز ہیں. پیرنٹس کو اور لائرس کو ان کو زیادہ اس چیز کے حوالے سے کنسرن بھی ہوگا، اور سیکیورٹی کے حوالے سے. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے وہ ڈی ایس پی ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظہیر سے ملوا دیں. ظہیر نے جو فائل کی ہوئی اپلیکیشن اس کی ایک پراپر ہیئرنگ ہونی ہے، اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا بیہائنڈ دا سین کہیں جا کے جو ہے اس کو ملوا دیا جائے. جب تک عدالت الاؤ نہیں کرے گی آن دا فرنٹ، لائک پبلک کے فرنٹ پہ آ کے یہ بات ہوگی، تب تک ایسا ممکن نہیں ہے. اور ابھی تک جو ہمارے پاس کیس کا آؤٹ کم ہے اس میں اگر ہم ڈیکلیریشن دیکھیں تو وہ اس میں ایکیوزڈ ہے اور بچی وکٹم ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بھی جانا چاہتی، فرض کیا ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، اگرچہ اب تو اس کے اپوزٹ ہو چکا ہے کیونکہ بچی نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی بار بار دی ہے اور پیرنٹس بھی بہت کانفیڈنٹ ہیں، لائر بھی بہت کانفیڈنٹ ہے، تو پھر بھی بچی جو ہے شی کین ناٹ لائک گو ود ظہیر. ٹھیک ہے، تو جو لیسٹ چیز اس میں نظر آتی ہے. اس کے باوجود لائک جو پٹیشن وغیرہ چل رہی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے جبران ناصر نے یہ بھی میک شور کیا ہے کہ یہ جو فائل کی ہے پٹیشن، انہوں نے اس میں کہا کہ پہلے ہم لوگ ٹرائل کورٹ میں جب ہم نے
کسٹڈی کی اپلیکیشن فائل کی تھی، کیونکہ ٹرائل کورٹ میں بچی کی اور اپلیکیشنز پینڈنگ تھی تو ان کی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کیا گیا، کسٹڈی کی اپلیکیشن کو. اب انہوں نے وہی کسٹڈی کی اپلیکیشن جا کے اس میں ہائی کورٹ میں فائل کی ہیں، اور ہائی کورٹ میں فائل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ بچی کی کسٹڈی کے حوالے سے کوئی اور اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے، کیونکہ وہ لیگل وہ ہو جاتا ہے، پرابلم آ جاتا ہے، کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ ایک جو ہے اپلیکیشن آلریڈی انٹرٹینڈ ہو رہی ہے اور ایک اور جو ہے آپ اس کو نہیں سن سکتے. تو وہ جو لیگل آبسٹیکل تھی وہ اب سائڈ پہ ہو چکی ہے. تو وی ہوپ سو انشاءاللہ اینڈ وی شوڈ اسٹے ہوپ فل. اور ہمیں خود سے اس طرح کی اسپیکولیشنز نہیں کرنی چاہیے جس سے جو اپوزٹ پارٹی ہے جن کا کام صرف اور صرف افواہیں پھیلانا اور نت نئے حربے استعمال کرنا ہے کہ وہ لوگ کوشش کریں اس طرح کی. انہوں نے بھی فائل کی ہوئی تھی اپلیکیشن، کورٹ کے تھرو کی ہوئی تھی. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ سب کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. باقی آج جو ان کے لائر کی جو ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اس سے لگ رہا ہے کہ کیس انشاءاللہ مزید جو ہے اچھی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور وی شوڈ اسٹے ہوپ فل، اور ہمیں خود بھی اسپیکولیشن سے اور اس طرح کی ریومر سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے اور ہوپ فل رہنا چاہیے. آج واقعی میرے خیال میں لائک دیٹس اندر مائل اسٹون ان دا کیس کہ ایک اچھی ہمیں نیوز سننے کو بھی ملی ہے، اور انشاءاللہ فرائیڈے کو ایک اور اچھی نیوز بھی سننے کو ملے گی. تو کافی مجھے اچھی ہوپ نظر آ رہی تھی جب میں نے جبران ناصر صاحب کا انٹرویو دیکھا. ویسے تو جسٹس اقبال کلہوڑو کا لائک فار می پرسنلی، مجھے نہیں، آئی نیور میٹ ہم پرسنلی، نہ ہی کبھی کورٹ میں ہم لوگ گئے ہیں، بٹ صرف اور صرف ان کا ایک ڈیسیژن تھا، لائک ان کا جو سٹینس تھا اس کیس میں کہ جو ہے یہ لگتا ہے یہ کیس ہیومن ٹریفکنگ کا ہے، اور اس میں اور بھی ان کے کچھ ڈیسیژنس تھے جو مجھے پرسنلی بہت پسند آئے. اور میرے خیال میں اس طرح کے بریو ججز اور بریو جو ہے جسٹس ہوں تو ہمارے سسٹم میں، تو ہمیں اپنے پاکستان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور کیسز جو ہے وہ اسٹریٹلی جائیں گے، کوئی ہمیں رولر کوسٹر نہیں نظر آئے گی، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. جی میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. تھینک یو سو مچ اسد بھائی. جی مشورہ ماشاء بابا. اللہ ماشاء اللہ. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں وکیل نہیں ہوں، لیکن ماشاءاللہ میری بہن ڈاکٹر شبہ آپ نے اتنا کلیئر کیا ہے، اتنا زیادہ کلیئر کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام فہم آدمی جو ہے جس نے کیس کو جو ہے وہ پہلی دفعہ سنا ہوگا، وہ بھی یہ تمام تر آپ کی گفتگو سننے کے بعد اس کو پورا کا پورا 8-9 مہینے کا پروسیس سمجھ آ گیا ہوگا. ماشاء اللہ. یہ ڈاکٹر صاحب کی کمپنی کا یہ فائدہ تو ہے نا کہ آپ بھی جو ہے وہ وکیل ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.